السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو کشادہ کر دیا اور اس بوجھ کو بھی آپ سے دور کر دیا جس سے آپ کی کمر جھک گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ سینے کی کشادگی علم کی وسعت پر دلالت کرتی ہے کہ جس کے پاس علم ہو زیادہ کہتے اس کا سینہ کھل گیا ہے، سینہ کشادہ ہو گیا ہے۔ باقیوں کے سینے کوئی کشادہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے سینے کو خود اللہ نے کشادہ کر دیا، اور وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، امت کا غم، ہر وقت امت کی پریشانی میں غم میں رہتے تھے، اللہ نے وہ غم بھی آپ سے دور کر دیا ہے۔ وعدہ فرما لیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذہن پہ ایک بوجھ رہتا تھا، امت ہے میری، اس کے پاس عملوں کی لمبی چوڑی فہرست بھی نہیں ہے۔ جہلے پچھلی امتیں تھیں، لمبی لمبی عمر تھی اور عمل بھی بڑے بڑے تھے، ان کے پاس کیا عمل ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بوجھ ہم نے آپ سے دور کر دیا۔ کیسے؟ کہ پہلی امتیں تھی، ساری کی ساری رات عبادت کرو، ساری کی ساری رات اللہ کو یاد کرو، اسی کے حضور سجدے کرو، اسی کی بارگاہ میں مناجاتیں کرو، روو۔ لیکن اس امت پر یہ کرم ہوا، فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات عبادت کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا تھا، آپ غم میں مبتلا رہتے تھے، اللہ رب العزت نے اس غم کو دور فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ ہی کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کر دیا۔ کائنات میں، اس دنیا میں جتنا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اتنا ذکر کسی کا بھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ کسی اور کا کیا تصور کر سکتے ہیں، وہ تو شیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لائبریری کی لائبریریاں بھر گئی ہیں صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احوال، سیرت طیبہ، صورت مبارکہ کے ذکر پہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے ذکر کو میں بلند کر رہا ہوں، انہی کی خاطر ذکر کو بلند کر دیا، ان کی یاد کو بلند کر دیا، ان کے چرچے ہو گئے۔ دنیا کے جس بھی گوشے میں چلے جائیے، کہیں نہ کہیں 24 گھنٹوں میں ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ سورج مشرق سے چلتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، ایک جگہ فجر کی نماز ہے، اگلے لمحے اگلی جگہ فجر کی نماز آئے گی، اگلے جگہ اگلی لمحے جگہ فجر کی نماز آ جائے گی۔ 5 منٹ کا فرق چلتا چلتا ایک جگہ اذان ہو رہی ہے، دوسری جگہ ہو رہی ہے، تیسری جگہ ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ پھر چلتے پھر ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ادھر ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوا، فجر کی اذانیں ابھی مکمل نہیں ہوئی، ظہر کی پیچھے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ چلتے چلتے ادھر آگے جاتے ہیں، ایک وقت بھی آتا ہے کہ ادھر مغرب میں آخر میں فجر ہو رہی ہوتی ہے، یہاں عشاء ہو رہی ہوتی ہے۔ تو گویا 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ خالی ہے ہی نہیں جس میں ذکر خدا بھی نہ ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ بھی نہ ہو رہا ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس امت پر ایسے ایسے افراد پیدا کر دیے جو ہر وقت درود پاک ہی پڑھتے رہتے، کسی اور مخلوق کا ایسا نام کوئی نہیں لیتا، ہر وقت پڑھتے رہتے، پڑھتے پڑھتے ہی آنکھ لگ گئی، اسی ہاتھ میں ہی تسبیح ہے، آنکھ کھلتی ہے پھر وہی درود پاک جاری ہے۔ ایک تو ہے نہیں پڑھنے والا، کروڑوں لوگ ہیں، پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو بلند ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ بلند در بلند ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند فرما دیا۔ اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو کشادہ کر دیا۔ اور اس میں امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا نبی اللہ دنیا و آخرت تو آپ کی سخاوت کا ایک کرشمہ ہے۔ دنیا کی سخاوت ہو، آخرت کی سخاوت ہو۔ آپ کوئی بیمار ہے، اسے شفا بھی ملتی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن آپ جس کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں اسے شفا سے معمور کر دیتی ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، پریشانیاں دور اللہ ہی کرتا ہے، لیکن آپ جیسے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کریم اللہ اس کی پریشانیاں ساریاں دور کر دیتا ہے۔ کوئی تنگ دست ہو، ہاں تنگ دستیاں اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن جس کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے، رب تعالیٰ اس کی نسلوں سے بھی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک بزرگ ہوئے، نامور بزرگ، جنہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث پاک لانے والے ان اولین میں یہ شامل ہیں جنہوں نے یہاں حدیث پاک کو رواج دیا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بھائی جو نبی کی حدیثوں کی خدمت کرے، نبی کا اس پر کتنا کرم ہوگا۔ آپ کی کوئی باتیں کرتا رہے تو آپ خوش نہیں ہوگے؟ آپ کے پاس جو بھی ہوا دیلا ہی ہوا دیں گے نا یار، یہ ہماری باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو جس ذات کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنی ہے، جو ان کی باتیں ہی کرتا رہے، صبح و شام کرتا رہے، وہ کتنا نوازیں گے، اس کا تصور نہیں ہے۔ پھر یہ فیصلے ازلی ہیں، اللہ نے کس کو اس کام کے لیے بنانا ہے، کس کو اس کام کی طرف لگانا ہے، یہ ہماری تمہاری محنت سے نہیں، یہ ازل کے فیصلے ہیں۔ رب نے جسے چاہنا ہے اسے خدمت دین کے لیے منتخب کرنا ہے۔ پھر دین کے مختلف شعبے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے حدیث پاک کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے،
جسے چاہتا ہے مسئلے مسائل بتانے کی طرف لگا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کسی کے دل صاف کرنے کی طرف لگا دیتا ہے. یہ اسی کے فیصلے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ رب کے منتخب لوگ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو توبہ کرتا اسے ہدایت بھی دیتا ہے. دو طرح کے ہو گئے. ایک جن کا اپنا کوئی دخل نہیں، پکڑا پکڑ کے رب نے بلا لیا. حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا، جناب آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا 4.25 سال کا تھا. میری اماں مجھے مسجد میں لے گئی پڑھنے کے لیے جہاں بچے پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا فرشتے دونوں قطاروں میں کھڑے کہتے اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ مشاہدہ کرو. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کا دین ہے. ابھی تو عمر ہی نہیں عبادت کرنے کی، ابھی تو کچھ کرنے کی عمر ہی نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے اس پاک و ہند کے نام پر بزرگ ہیں، جن کی عظمت کے سامنے سارے سر کو جھکا دیتے ہیں. جتنی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، سب کی سند ان کے ساتھ جا کے ملتی ہے. اب وہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ابا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان گھر میں موجود تھے. دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر آیا. فقیر کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پہ روٹی دو، بھوکا ہوں، جیسے فقیر لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ دسترخوان کہہ لیجیے، چنگیر کہیے، جو جہاں وہ روٹیاں پڑی تھیں 2 روٹیاں تھیں. آپ خود لکھتے کہتے 2 روٹیاں تھیں، ایک خشک تھی ایک پراٹھا تھا. تو میرے ابا نے گھر میں جو بھی تھا فرد اسے کہا یہ خشک روٹی جو ہے نا یہ فقیر کو دے دو، جو باہر مانگ رہا اسے دے دو. وہ روٹی لے کے جا رہا تھا. سین ہوگا 20 فٹ کا 30 فٹ کا، کتنا سین ہوتا گھروں کا، اتنا ہی ہے نا. وہ جا رہا تھا، دروازے کے قریب ہی پہنچا کہ پیچھے سے آواز دی بیٹا واپس آ جاؤ. کیوں؟ جو میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے نا وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ چیز دیتے ہیں تو اچھی دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ چیز دیتے ہیں تو اچھی دیتے ہیں. وہ یہ پراٹھا لے کے اسے دو. تو آپ پھر فرماتے ہیں اللہ کی مہربانی، یہ رب کا فضل ہے، وہ پیٹ والا بچہ میں ہی تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے چنتا ہے. کسی کو کسی پہ لگا دیا، کسی کو کسی پہ لگا دیا، یہ اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے. اگر وہ اپنے گھر بھی بلا دینا ہے، مسجد میں بلاتا تو شکر کرنا چاہیے، مولا یہ تھوڑی سعادت ہے تو اپنے ہی گھر بلا دیتا ہے. کون کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے؟ تالے لگا دیتے ہیں، کنڈے لگاتے ہیں، کوئی نہیں بلاتا. یہ واحد ذات ہے ہی واحد، جو 5 وقت اعلان کر کر کہتی آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ، جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا. بہرحال حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت کی ان پر بڑی مہربانی. ان کا بیٹا ماں کے پیٹ میں ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پر اچھی چیز دینی چاہیے. فرماتے میں بیمار ہو گیا. کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. میں بیمار ہو گیا. بیماری بڑھتی گئی. ایسا ہو گیا کہ میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا. بیماری نے اور شدت اختیار کی. میری زبان بھی تقریباً بند ہو گئی، بول بھی نہیں. سن تو میں لیتا تھا، یہ میری سماعت تو برقرار تھی، لیکن زبان بھی میری نہیں چل رہی. تو میں اسی پریشانی میں کبھی کچھ کرتا، کوئی ورد وظائف پڑھتا، جو پڑھتا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتا. ایک مرتبہ میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے بزرگوں میں شاہ عبد العزیز
ایک ان کے اپنے پوتے ہیں، ان کا نام بھی عبدالعزیز ہے، ان کے بڑوں میں سے ایک عبدالعزیز تھے، وہ آئے کہنے لگے بیٹا تجھے معلوم ہے آج کیا ہونے والا ہے؟ چچا ماموں جو کہنا تھا، چچا نہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہونے لگا۔ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار تیری تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، تیری بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، اور مجھے ایسے محسوس ہے جدھر تیرے پاؤں ہیں نا ادھر سے آ رہے ہیں، چارپائی کے پاؤں ادھر سے۔ کہتے مجھ سے بولا تو جاتا نہیں تھا، لیکن میں نے اس طریقے سے حرکت کی کہ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، میں نے اشارے کیے، وہ سمجھ گئے، انہوں نے میری چارپائی کا رخ بدل دیا، چارپائی کو رخ بدل دیا۔ کہتے جب بدل گیا میں لیٹا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور میرے سرہانے بیٹھ گئے۔ آپ نے زبان سے جو